بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے جو اسلام کی تاریخ میں انقلاب کا باعث بنا۔ یہ واقعہ نہ صرف ان کی زندگی کو بدل دیتا ہے بلکہ مسلمانوں کو ایک عظیم حامی فراہم کرتا ہے۔ حضرت عمر کی ابتدائی زندگی اور شخصیت۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے قبیلے سے تھا۔ وہ بنی عدی کے خاندان سے تھے۔ آپ قریش کے معزز اور طاقتور سرداروں میں سے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہادری، ذہانت اور فیصلہ سازی کی وجہ سے جانے جاتے تھے۔ آپ ایک اصول پسند اور سخت مزاج شخص تھے۔ آپ عرب کے دیگر لوگوں کی طرح بت پرست تھے اور اسلام کے شدید مخالف۔ آپ ہمیشہ اپنے قبیلے کی عظمت اور روایات کا دفاع کرتے تھے۔ اسلام سے دشمنی اور مخالفت۔ جب اسلام کا پیغام مکہ میں پھیلنا شروع ہوا تو حضرت عمر اس کے سب سے بڑے مخالفین میں شامل تھے۔ وہ اسلام کو قریش کی روایات کے خلاف سمجھتے تھے، مسلمانوں کو اذیت دینے میں پیش رہتے تھے اور ان پر سختیاں کرتے تھے تاکہ وہ اسلام چھوڑ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی شدید دشمنی رکھتے تھے اور انہیں مکہ میں اسلام کی تبلیغ سے روکنا چاہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے خلاف اپنی نفرت میں اس حد تک بڑھ گئے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن انہوں نے اپنی تلوار لی اور سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکل پڑے۔ راستے میں ان کی ملاقات نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی جو پہلے ہی اسلام قبول کر چکے تھے لیکن یہ بات چھپائے ہوئے تھے۔ نعیم بن عبداللہ نے ان سے پوچھا، اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر نے جواب دیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں جو ہمارے دین اور روایات کے خلاف تبلیغ کر رہے ہیں۔ نعیم بن عبداللہ نے کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت عمر غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور سیدھے اپنی بہن کے گھر کی طرف چل پڑے۔ جب حضرت عمر اپنی بہن کے گھر پہنچے تو وہ قرآن کی سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے جو انہیں قرآن سکھا رہے تھے۔ حضرت عمر کے دروازہ کھٹکھٹانے پر حضرت خباب فوراً چھپ گئے اور فاطمہ اور سعید نے قرآن کے صفحات چھپا دیے۔ حضرت عمر گھر میں داخل ہوئے اور پوچھا کہ وہ کیا پڑھ رہے تھے۔ جب انہوں نے ٹال مٹول کی تو حضرت عمر نے سعید بن زید کو مارنا شروع کر دیا۔ اپنی بہن فاطمہ آگے بڑھی تاکہ اپنے شوہر کو بچائے تو حضرت عمر نے انہیں بھی زخمی کر دیا۔ اپنی بہن کو زخمی دیکھ کر حضرت عمر کے دل میں شرمندگی پیدا ہوئی۔ اس کے باوجود وہ غصے میں بولے، مجھے وہ دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ فاطمہ نے جواب دیا، اے عمر تم نافاق ہو اور قرآن کو صرف پاکیزہ لوگ چھو سکتے ہیں۔ پہلے غسل کرو پھر ہم تمہیں دکھائیں گے۔ حضرت عمر نے غسل کیا اور پھر انہوں نے قرآن کے صفحات کو دیکھا۔ ان صفحات میں سورہ طٰہٰ کی آیات تھے۔ جب حضرت عمر نے سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات پڑھنا شروع کیے، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ بلکہ یہ اس کے لیے نصیحت ہے جو ڈرتا ہے۔ یہ اس ذات کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ کلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اتر گیا۔ وہ حیرت زدہ ہو گئے اور بولے، یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا، یہ یقیناً اللہ کا کلام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں موجود تھے جہاں مسلمان جمع ہو کر اسلام کی تعلیمات سیکھتے تھے۔ حضرت عمر جیسے ہی دار ارقم پہنچے، دروازے پر موجود صحابہ گھبرا گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر عمر اچھے ارادے سے آیا ہے تو بہتر، ورنہ ہم اسے قتل کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو روکا اور فرمایا، عمر کو اندر آنے دو۔ حضرت عمر اندر گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ خوش ہو گئے
اور اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد اسلام کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ مکہ میں مسلمانوں کو حوصلہ ملا اور پہلی بار انہوں نے کھلے عام خانہ کعبہ میں نماز ادا کی۔ حضرت عمر نے بعد میں فرمایا، میرے ایمان لانے سے پہلے مسلمان چھپ کر عبادت کرتے تھے، لیکن میرے ایمان کے بعد ہم کھل کر نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانے کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے سکتا ہے۔ ان کے ایمان لانے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی تاثیر کتنی طاقتور ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔